حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہتا سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعت کار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا۔ ہمارے آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ ظاہر سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں، طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں،
ہماری جماعت کی بینن ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں, نہ کسی کو شوگر ہے, نہ ہارٹ اٹیک ہے, نہ بلڈ پریشر ہے. میں کہا ساڈا پاکستان بھرا ہے بہتر ہیں کمانا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں. جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے, فکر نہ کرو, دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں. جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے. پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں, پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں, پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں. ان کا میٹھا شہد ہے, شہد کھاتے. پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں, یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے, بناسپتی آئل کوئی نہیں. سفید چینی کوئی نہیں, سفید چینی کوئی نہیں. سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے. تب اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی, 2 سالن نہیں جمع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی, عبداللہ نے, کھانے کی. عمر تشریف لائے, پہلا لقمہ لیا, چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں نہیں کھاتا. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے. کہا کیسے, ایک ہی تو ہے, گوشت بنایا, کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے. گھی الگ سالن ہے, گوشت الگ سالن ہے. اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے. اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا, اتھے گئی ہوں گی. اب یہاں 7 اپ بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا, کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش. کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے. تو وہ ہنس پڑے گا, بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا, تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. والتین والزیتون. ایک اور حدیث یاد آ گئی, ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے, سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ. اے آدم کی اولاد, تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں, اسے بھر نہیں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر. ایک غذا کو دے, ایک حصہ پانی کو دے, اور ایک حصہ ہوا کو دے. لا ناکل حتی نجوع. بھوک نہ لگے مت کھانا. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ. جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا. اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے, ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے. ہاں, والتین والزیتون. اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ, تھوڑی کھاؤ, اچھی. پھل کی قسم اٹھائی, گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی, وہ بھی غذائیں ہیں. پھل سب سے لطیف غذا. پھر والتین, میرے نبی کے سامنے والتین, انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے. نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے, اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے. پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے, یہ کھاؤ, یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے. پھر آگے کئی فوائد بتائے. زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون, اسے پیو بھی صحیح, اس کی مالش بھی کرو, اسے ملو بھی صحیح, اسے کھاؤ بھی صحیح, اسے پیو بھی صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی
اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، یہ پورا چارٹ دیا ہے۔